بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب کو میرے چینل AN ناول کے اندر خوش آمدید۔ آج ہماری جو ہے دوسرا پارٹ شروع ہونے والا ہے اس ناول کا، اور چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہو رہا ہے۔ تو چلے میرے ساتھ۔ امی میری بات سنے، میں کچھ نہیں بولا اور نہ میں نے اس لڑکی سے محبت میں شادی کی ہے۔ میں چھوڑ دوں گا اسے، اور جہاں تک بات ہاشم کی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اس کو میں انجام تک پہنچاؤں گا۔ یہ میرا آپ سے اور خود سے وعدہ ہے۔ مجھے وقت دے، میں کبھی اس لڑکی کو نہیں اپناؤں گا۔ اشر نفرت سے بولتا ہے، ٹھیک ہے، آپ چاہتی ہیں نا میری شادی انم سے ہو، میں اس سے شادی کروں، لیکن ابھی مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ اشر پروین دیتا ہوں۔ اشر کرسی سے کھڑا ہو کر بولتا ہے۔ نصیبہ بیگم کو لے کر اشر ارسلان سے ملنے نکلتا ہے۔ آیت مجھے یہ سب سن کر بہت افسوس ہوا۔ نمرہ ساری کہانی سن کر بولتی ہے، ہاں نمرہ سمجھ نہیں آتا رہا ہنسوں یا رہوں۔ اشر پل میں تولا پل میں ماشا ہو جاتا ہے۔ مجھے اشر کے رویہ سمجھ نہیں آتی، کبھی اتنے اچھے سے بات کرتے ہیں اور کبھی ایک دم اجنبی ہو جاتے ہیں۔ آیت سردی سے بولتی ہے، تم پریشان نہ ہو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ نماز میں اللہ سے دعا مانگا، اللہ اشر بھائی کے دل نرم کر دے۔ نمرہ آیت کو تسلی دیتی ہے۔ ہاشم جب سے اشر سے ملا تھا، جب سے خوفزدہ تھا۔ ہاشم اپنے دوست عدنان عباسی کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہاشم ساری بات عدنان کو بتاتا ہے۔ کیا مجھے تو یقین نہیں آ رہا، اس جویری کا بیٹا زندہ ہے۔ جب وہ اپنی ماں کے جنازے سے واپس آ رہا تھا تو اسی دن میری گاڑی کے نیچے آ گیا تھا۔ میں تو وہیں سڑک پر اسے مرتا چھوڑ دیا تھا، وہ بچ گیا، کاش اسے جبھی مار دیتا۔ عدنان پریشانی سے بولتا ہے، اب کیا ہوگا عدنان؟ وہ ہم سے بدلہ لینے آ گیا ہے، میری بیٹی بھی اسی کے پاس ہے۔ ہاشم بیگ نے کہا، کچھ کرنا پڑے گا، تم پریشان نہیں ہو، عدنان نے کہا۔ آیت یونیورسٹی سے گھر آ کر سو گئی تھی۔ اشر کی گاڑی کی ہارن کی آواز آیت کی آنکھیں کھلتی ہے۔ آیت جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر اور بال بنا کر نیچے آ جاتی ہے۔ اشر فون پر بات کرتے ہوئے اندر داخل ہوتا ہے۔ آیت کا آخری سیڑھی پر پاؤں مڑتا ہے، وہ سیدھا اشر سے ٹکراتی ہے۔ آیت اشر کو زور سے پکڑ لیتی ہے، سب سے چونک گیا تھا۔ وہ آیت کو پکڑ کر خود سے الگ کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے بنائی ہیں، سر پر سجانے کے لیے نہیں۔ اشر آیت کو زنج کرتے ہوئے کہا۔ آیت پہلے اپنے اس عمل سے شرمندہ تھی، لیکن اشر کی بات سن کر تب جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ سے جان بوجھ کر ٹکرائی ہوں؟ آیت غصے سے بولتی ہے۔ میں تم سے بحث کی موڈ میں نہیں، اشر بول کر جانے لگتا ہے، لیکن آیت اشر کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتی ہے۔ اشر غصے سے آیت کا ہاتھ جکڑتا ہے، تم سے کہا تھا نا دور رہو مجھ سے، آئندہ ہاتھ مت لگانا۔ اشر غصے سے بولتا ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کا جب دل چاہے میرا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کام کروں تو غلط؟ آیت بھی چیخ کر بولتی ہے، آواز نیچے رکھ کر بات کرو، مجھے اونچی آواز سننے کی عادت نہیں، سمجھی؟ اشر غصے سے بولتا ہے، اشر آخر میرا قصور کیا ہے؟ آپ نے پہلے مجھ سے زبردستی شادی کی، اب ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ آیت روتے ہوئے بولتی ہے، تم پریشان نہ ہو، میں بہت جلد تم کو اس زبردستی کے رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ اشر منہ موڑ کر بولتے ہیں اور اوپر چلا جاتا ہے۔ آیت وہیں کھڑی رہ جاتی ہے۔ اشر کی بات سے آیت اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ عریشہ فرمان سے ملنے اس کے گھر آئی تھی۔ فرمان کچن میں اپنے لیے کھانا بنا رہا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عریشہ اندر آتی ہے، السلام علیکم۔ عریشہ سلام کرتی ہے، وعلیکم السلام۔ عریشہ تم یہاں؟ فرمان کو عریشہ کو دیکھ کر حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوتی ہے۔ کیوں میں نہیں آ سکتی؟ عریشہ منہ بنا کر بولتی ہے، نہیں یار، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ اچھا تم بیٹھو تو صحیح۔ فرمان بولتے ہیں، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ عریشہ صوفے پر بیٹھ کر بولتی، کیسا کام؟ فرمان پوچھتا، وہ مجھے بھائی کی بیوی سے ملنا ہے، لیکن بھائی کو پتہ نہیں چلے۔ ایرم جلدی سے بولتی، کیا لیکن کیوں؟ مطلب تم کیوں ملنا چاہتی ہو؟ فرمان گڑبڑا کر بولتا ہے، بس مجھے ملنا ہے بھابھی سے۔ عریشہ نے اپنی بات اڑائی، عریشہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ فرمان پریشانی سے بولتے، دیکھو تم کو کچھ نہیں پتا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ فرمان بے بسی سے بولتے، میں سب جانتی ہوں، میں نے کل چھپ کر بھائی اور مامی کی بات سن لی تھی۔ عریشہ سنجیدگی سے کہا، کیا مطلب؟ فرمان نے کہا، مطلب میں سب جان چکی ہوں، اشر بھائی اس معصوم لڑکی کو چھوڑ دیں گے، میں مامی کی چال کامیاب نہیں ہونے دوں گی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ویسے بھی جو کچھ بھی ہوا اس میں اس لڑکی کا کیا قصور؟ عریشہ بولتی ہے، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ فرمان ہار مانتے ہوئے کہا۔ انم کو جب اشر کی شادی کا پتہ چلا، وہ دبئی چھوڑ کر پاکستان آ گئی تھی۔ ماما میں اشر کو اس چڑیل کا ہونے نہیں دوں گی، ماما اشر صرف اور صرف میرا ہے۔ انم روتے ہوئے بولتی ہے، نہیں میری جان، اب اور آنسو نہیں، تم دیکھنا کیسے میں تمہارے اشر کی زندگی اس لڑکی کو نکالتی ہوں۔ پروین بیگم نے مکاری سے بولا، میں غضب ڈال رہا تھا، اس کی براؤن آنکھوں میں ہاتھ چمک تھی۔ اشر اپنے ہاتھ میں برینڈڈ نیو گھڑی پہنتا ہوا کار پر مینیجر سے بات کر رہا تھا، اتنے میں آئے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ اوکے طاہر صاحب، میں آپ سے آفس آ کر بات کرتا ہوں۔ اشر فون رکھ کر بولتا ہے، اندر آ جائیں۔ آیت یونیورسٹی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اشر آیت کو فون سے نظر ہٹا کر آیت کی طرف دیتا ہے۔ اشر کی نظریں آیت سے ہٹ نہیں رہی تھی، پنک کلر کے سوٹ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ آیت کے بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے بال۔
आयत कंधे पर अपना बैग डाले खड़ी थी और हाथ रजिस्टर पर। अशर की इस तरह देखने से आयत कंफ्यूज हो रही थी। अशर, आप मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देंगे? आज ड्राइवर नहीं आया। आयत की बात अशर होश की दुनिया में बोलते हैं। तुमने कुछ कहा? अशर आयत के करीब आकर कहते हैं। अशर की परफ्यूम की खुशबू इसके नाक के नथों में घुस रही थी। आयत का सर चकराने लगता है। अशर, वो मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देंगे? अशर के इतने करीब होने से आयत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आयत हल्की आवाज में बोलती है, ठीक है चलो। अशर आयत के बाल पीछे करते हुए बोलते हैं, फिर पीछे हटकर एक नजर आयत पर डालते हुए कमरे से चला जाता है। आयत अपनी रुकी ही सांस बहाल करती है। आयत गाड़ी में खामोश बैठी हुई थी। अशर ने भी कोई बात नहीं की थी। सिग्नल पर गाड़ी रुकती है। अशर की गाड़ी के पास एक छोटा बच्चा फूल बेचने आता है। साफ फूल खरीद लो, अपनी बीवी को दे देना। बच्चा आयत की तरफ देखकर बोलता है अशर को फूलों से एलर्जी है। अशर को मुसलसल छींक आना शुरू होगी। मुझे फूलों से एलर्जी है, हटाओ इससे। अशर गुस्से से बोलते हैं। बच्चे पीछे हटता है। अशर अपने वॉलेट से 1000 के नोट निकालकर बच्चे को देते हैं और फूल लेकर जल्दी से आयत की गोद में रखकर गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तोबा, कैसे इंसान है, इन्हें फूलों से एलर्जी है। आयत दिल में सोचती है। अशर गाड़ी रोकते हैं। अगर सोचना खत्म हो गया हो तो गाड़ी से उतरने की जहमत करोगी? अशर रंज होकर बोलता है। आयत जल्दी से गाड़ी से उतरती है। आयत गाड़ी में अपना रजिस्टर भूल जाती है। अशर आयत की गाड़ी से उतरने के बाद गाड़ी जन से ले गया चल जाते हैं। आयत यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होती है। आयत को देखकर एक लड़का आयत के पास आते हैं। हाय, मुझे जमील कहते हैं। वो आपका नाम? लड़का आयत की तरफ बढ़ाते हुए बोलता। अशर गाड़ी में आयत का रजिस्टर देख लेता है। अशर वापस यूनिवर्सिटी आ गया था। आयत से किसी लड़की को बात करता देख लेता है। न जाने क्यों अशर को जलन होती है। अशर गुस्से से आयत की तरफ बढ़ता है। आयत इससे पहले इस लड़के को छू बोलती, अशर आ जाते हैं। शी इज माई वाइफ। अशर आयत अशर अशर को आयत को अपने करीब करते हुए बोला। आयत हैरत से अशर की तरफ देखती है। वो लड़का अशर के बॉडी देखकर घबरा कर बोलता है, इस भी जमील बोलकर यहाँ से चला जाता है। अशर आयत को बाजू से हाथ हटाकर लेता है। ये लो तुम्हारा रजिस्टर, तुम कार में भूल गई थी। अशर आयत को देता है। आयत अशर से रजिस्टर ले लेती है। अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना, कोई भी मसला हो मुझे फोन कर देना। अशर नरमी से बोलता है। आयत हैरत से अशर की तरफ देखती है। अशर अपने ग्लासेस लगाकर गाड़ी में बैठकर चला जाते हैं। आयत अपने कंधे पर हाथ रखकर अशर का लम्स महसूस करके मुस्कुराती है। अशर ऑफिस में बैठा हुआ था। अशर के ज़हन बार बार आयत की तरफ जा रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है, क्यों मैं इससे सोचने जा रहा हूँ? अशर परेशानी से बोलते हैं, नहीं आयत, तुम मेरे दिल पर काबिज नहीं हो सकती। अशर खुद से बोलता है। अनम अचानक से अशर के ऑफिस में आती है। हाय अशर। अनम अशर के गले लगाने लगती है, लेकिन अशर जल्दी से पीछे होते हैं। अशर को अनम का ये बेबाक अंदाज बहुत बुरा लगा। अनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अशर ने अपना गुस्से पर जब्त करते हुए कहा। क्या मतलब क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हूँ। अनम खुशी से बोलती है। अच्छा ठीक है, तुम बैठो। अशर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। अनम कुर्सी पर बैठ जाती है। तुम क्या कर रहे हो आजकल? अनम अशर से बोलती है। अरिशा अपना सामान पैक करके अशर के घर में आ जाती है। अशर को फ़ोन मिलाती है। अशर अनम से बात कर रहा था, बल्कि ये कहा जाए अनम अशर का दिमाग खा रही थी। अशर को कोफ्ता हो रही थी, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा था। इतने में अशर के मोबाइल पर कॉल आने लगती है। अशर का फ़ोन रिसीव करते हैं। हेलो, हाँ फराज, मैं पहुंच रहा हूँ। लेकिन अनम से जान छुड़ाने के लिए अशर अरिशा को फराज बोलते हैं। मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अशर गाड़ी की चाबी उठाकर बोला और जल्दी से बाहर निकलता है। अनम का जवाब सुने बिना अनम तब कर रह गई थी। ये भाई मुझे इस मूछी फराज वाले से क्यों मना ला रहे थे? अरिशा अपना चेहरा आईने में देखकर बोलती है, कहीं मेरी मूछें तो नहीं निकल आ रही? या अल्लाह, अब मेरा क्या होगा? फरमान का मैं शोर लगूंगी। अरिशा परेशानी से बोलती है। अशर अचानक अरिशा के घर पर पहुंचने से बहुत परेशान होते हैं। जल्दी से ड्रेस करते हैं, घर पहुंचता है। अशर जल्दी से घर के अंदर दाखिल होता है। अरिशा, तुम यहाँ क्यों आई हो? अरिशा परेशानी से बोलते हैं। अशर परेशानी से बोलते हैं, क्यों भाई, मैं नहीं आ सकती? अरिशा मासूम से बोलती है। अरिशा, तुम मामी के साथ रह रही थी ना? अशर परेशानी से बोलते हैं, भाई मैं आपके साथ रहूंगी। और ये सब छोड़े, ये बताएं मेरी प्यारी भाभी कहाँ है? वैसे असूल के तौर पर मुझे आपसे नाराज होना चाहिए, आपने मुझसे ये बात छुपाई। अरिशा ने बोला। अशर ये सोच रहा था वो किस तरह अरिशा को वापस भेजे। अशर आई से
اور عائشہ کو نہیں ملنا چاہتا تھا۔ بھائی اشر کو خاموش دیکھ کر عائشہ غصے سے بولتی ہے، ٹھیک ہے تم رہو یہاں، مجھے اعتراض نہیں، اور آج یونیورسٹی پڑھنے گئی ہے۔ اشر تنگ آ کر بولتے ہیں۔ عائشہ خوشی سے اشر کے گلے لگ جاتی ہے۔ مجھے کسی طرح عائشہ کو یہاں سے بھیجنا ہوگا، اشر سوچتا ہے۔ مجھے کسی بھی طرح کر کے بھائی کو آیت کے درمیان کی دوریوں کو ختم کرنا ہوگا۔ میں چڑیل انم کو اپنے بھائی کی زندگی میں شامل نہیں ہونے دوں گی۔ دوسری طرف عائشہ سوچتی ہے۔ اتنے میں اشر کے موبائل بجنے لگتا ہے۔ اشر فون پر ارسلان افتخار سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے میں پہنچ رہا ہوں۔ اشر علی سے مل کر نکلتا ہے۔ ارسلان آرمی آفیسر ہے۔ ارسلان کے والدین ملک کے باہر شفٹ تھے۔ ارسلان کو بچپن سے ہی فوج میں بھرتی ہونے کا شوق تھا۔ ارسلان ملک کی محبت میں امریکہ چھوڑ پاکستان شفٹ ہو گیا تھا۔ اشر اور فرمان سے دوستی کی ارسلان کالج میں ہوئی تھی۔ ارسلان نے شاپنگ سینٹر میں ارم کو دیکھا تھا، جبھی اس سے ارم کو پسند کرنے لگا تھا۔ ارشد نے ارم کی بات ارسلان کو بتائی تو ارسلان نے ارم سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ارسلان بہت خوش تھا۔ ارسلان ارم کو بہت چاہتا تھا۔ اشر کو ارم کے لیے ارسلان افتخار کی بات نسیمہ سے کی تھی۔ ارم اور ارسلان کا نکاح تھا۔ اشر اور ارم اور نسیمہ بیگم کو لے کر ارسلان کے گھر پر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح ہو جاتے ہیں۔ نکاح شروع ہوتا ہے۔ ارم روتے ہوئے قبول ہے بولتی ہے۔ اشر ارم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ نسیمہ بیگم ارم کو ارسلان کے گھر چھوڑ کر اشر کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ارے ہلکے سے میک اپ کے ساتھ سادہ سے سوٹ میں ارسلان کے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ ارسلان کمرے میں آتا ہے۔ ارم کے قریب ارسلان بیٹھتا ہے۔ ارم خوف سے کانپنے لگتی ہے۔ ریلیکس ارم۔ ارسلان افتخار ارم کا ہاتھ پکڑ کر بولتا ہے۔ ارم ڈرتے ہوئے سر اٹھا کر ارسلان افتخار کی طرف دیکھتی ہے۔ تم گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، بے فکر رہو۔ جب تک تم اس رشتے کو آگے بڑھنے کی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتی، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا جو تم مشکل میں ڈالے۔ ارسلان نرمی سے بولتا ہے۔ ارم کا ڈر اب دور ہونے لگتا ہے۔ تم کو بھوک لگی ہے؟ ارسلان نے پوچھا۔ ارے ارم ہاں، میں سر ہلاتی ہے۔ اچھا رکو، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ ارسلان کمرے سے چلا جاتا ہے۔ ارم کو ہاشم اور عرشی کی سچائی نسیمہ بیگم نے بتا دی تھی۔ ارم یہ سچ جان کر اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ ارم بے دل میں آیت اور اشر کی خوشیوں کی دعا کر رہی تھی۔ سچ جاننے کے بعد ارم اشر سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، لیکن اشر نے پیار سے ارم سے وعدہ بھی کیا تھا، وہ آیت کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ارم نے کبھی اپنی شادی کا ایسے نہیں سوچا تھا، لیکن قسمت پر کسی کا کیا اختیار ہوتا ہے۔ صاحب جی، انم بی بی جی کالج گئی ہی نہیں تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہاشم غصے سے بولتا ہے۔ ارے اس پر کیا غصہ کر رہے ہیں، وہ بھی آیت کی طرح بھاگ گئی ہے۔ عرشی غصے سے بولتی ہے، میں چھوڑوں گا نہیں۔ ہاشم بیگ غصے سے بولتا ہے اور پولیس کو فون کرنے لگتا ہے۔ عرشی، تمہارے ہاتھوں سے دونوں لڑکے نکل گئے۔ روبینہ منہ بنا کر بولتی ہے۔ ارے مجھے کیا پتا تھا دونوں اتنی چلاک نکلیں گی۔ عرشی سر پکڑ کر بولتی ہے، ہم تو آیت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، اس کی شادی اشر نذیر سے ہوئی ہے، وہ طاقتور ہے، وہ بہت پیسے والا ہے، اگر اس کو ہمارا پتہ بھی چلا تو وہ ہماری چٹنی بنا دے گا۔ روبینہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ارم کو تو میں نہیں چھوڑوں گی، عرشی غصے سے بولتی ہے۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ اشر گھر جانے کے بجائے فرمان سے ملنے آ گیا تھا۔ فرمان آپریشن کے سے فارغ ہو کر اشر سے ملتا ہے۔ کیا بات ہے اشر، تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ فرمان اشر کو خاموش دے کر بولتے ہیں، یار فرمان، میں بہت پریشان ہوں، عائشہ گھر پر رہنے آ گئی ہے۔ اشر پریشانی سے بولتے ہیں۔ فرمان پانی پی رہا تھا۔ اشر کی بات سن کر فرمان کو پھندا لگا۔ فرمان کو زور زور سے کھانسی آنے لگی۔ اشر فرمان کے پیٹ سلاتے ہوئے بولتے ہیں، تم ٹھیک تو ہو؟ فرمان کو کھانسی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمان سر ہلاتے ہیں۔ ہاشم بیگ صاحب، ہم ارسلان افتخار کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ آپ کی بیٹی نے پولیس کو بیان دے دیا ہے کہ شادی اس کی مرضی سے ہوئی ہے۔ انسپکٹر رشید بولتے ہیں۔ ہاشم بیگ غصے سے پولیس اسٹیشن سے نکلتا ہے۔ عدنان ہاشم کو تسلی دیتا ہے، تم پریشان نہ ہو، ارسلان سے میری بندے نمٹ لیں گے، تم غصہ ٹھنڈا کرو اور گھر جاؤ۔ عدنان ہاشم سے بولتا ہے۔ آج یونیورسٹی سے گھر آ گئی تھی۔ آج اپنا بیگ اور رجسٹر ٹیبل پر رکھتی ہے اور کچن میں جا کر اپنے لیے چائے کا پانی چڑھاتی ہے۔ پیچھے سے عریشہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر آتی ہے۔ سکینہ پلیز میرے لیے چائے بنا دو، عریشہ بنا دیکھے بولتی ہے۔ آیت عریشہ کو دیکھ کر چونک جاتی ہے۔ آپ کون ہے؟ آیت عریشہ کو دیکھ کر بولتی ہے، میں عریشہ، اشر بھائی کی بہن، اور آپ یقیناً آیت ہیں۔ عریشہ آیت کو دیکھتے ہوئے خوشی سے بولتی ہے، جی۔ آیت بولتی ہے۔ عریشہ آیت کے گلے لگ جاتی ہے۔ بھابھی آپ بہت پیاری ہیں، یہ اصلی رنگ ہے یا ٹوٹکوں کا کمال ہے؟ عریشہ شرارت سے کہا۔ آیت ناسمجھی سے عریشہ کو دیکھتی ہے۔ ارے مذاق کر رہی ہوں بھابھی، عریشہ ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، آیت مشکل سے مسکرائی۔ چلیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں، بھائی سے کہاں ملاقات ہوئی، بھائی نے کیسے پرپوز کیا، شادی کہاں ہوئی؟ عریشہ نے ایک دم سوالاتوں کی بچھار شروع کر دی۔ آیت حیرت سے عریشہ کی طرف دیکھتی ہے۔ کیا ہوا، آپ بول کیوں نہیں رہی؟
عائشہ خاموش ہو کر بولتی ارے میں خاموش ہوں گی تو آپ بولیں گی نا۔ عائشہ خود ہی اپنی بات کا جواب دیتی ہے۔ آیت کو عائشہ بہت اچھی لگی۔ آیت عائشہ کے ساتھ بیٹھے باتیں کرنے لگی تھی۔ دونوں نے ساتھ مل کر چائے بنائی۔ اشر ویسے عائشہ غلط تو نہیں بول رہی۔ فرمان چائے پیتے ہوئے بولتا ہے بکواس نہیں کرو، تمہیں پتہ بھی ہے میں نے آیت سے شادی کیوں کی ہے۔ عائشہ آیت سے ملنے بنا اس کی اتنی حمایت کر رہی ہے، جب ملے گی تو کیا کرے گی۔ اشر پریشانی سے بولتا ہے تم پریشان نہ ہو، میں عائشہ سے بات کروں گا۔ فرمان بولتا ہے ارم ارسلان کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ارم نے اپنے گھر والوں سے ارم کی بات میں ارسلان نے اپنے گھر والوں سے ارم کی بات ملاقات اسکائپ پر کروائی تھی۔ ارم کب سے خاموش بیٹھی ہوئی تھی، کچھ سوچ رہی تھی۔ ارسلان کمرے میں آتا ہے، ارم کے قریب ہو کر صوفے پہ بیٹھتا ہے۔ ارم تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ارسلان ارم کا ہاتھ پکڑ کر بولتے ہیں ارسلان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پولیس ہمارے گھر آ گئی تھی، پاپا نے آپ کو صاف دھمکی دی ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو۔ ارم روتے ہوئے بولتی ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا، جس کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ارسلان ارم کو اپنے سینے سے لگا کر بولتا ہے۔ ہاشم ایک غصے سے اشر کے گھر آتے ہیں لیکن گارڈ اندر آنے نہیں دیتا۔ ہاشم باہر کھڑے ہوئے بہت شور مچاتے ہیں۔ ہاشم بیگ کی آواز سن کر آیت دروازے پر آ جاتی ہے۔ پاپا، آیت روتے ہوئے بولتی ہے۔ ہاشم ایک آیت کو نفرت سے دیکھتا ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری شاعر نے ارم کو اپنی باتوں میں پھسلا کر ہم سے بدگمان کر دیا۔ ارم اس اشر کی باتوں میں آ کر گھر سے بھاگی کر ارسلان سے شادی کر لی۔ ہاشم بیگ غصے سے بولتے ہیں کیا؟ آیت بے یقینی سے بولتی ہے پاپا میں نے اشر سے پسند کی شادی نہیں کی، اشر نے مجھے اغوا کر کے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ آیت روتے ہوئے بولتی ہے بس رہنے دو۔ ہاشم آیت کا ہاتھ جھٹک کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آیت دروازے پہ بیٹھے رونے لگتی ہے۔ عائشہ بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی، آیت کو اٹھا کر کمرے میں لے کے جاتی ہے۔ اشر کو گارڈ نے ہاشم کے آنے کا بتا دیا تھا۔ اشر گاڑی کو گراج میں کھڑی کر کے خود گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ آیت صوفے پہ بیٹھے ہوئے رو رہی تھی۔ اشر کے قدموں کی آواز سن سر اٹھا کر آیت اشر کو دیکھتی ہے۔ عائشہ آیت کے لیے پانی لے کر آتی ہے۔ بھابھی پانی پئیں۔ آیت پانی پینے کے بجائے غصے سے اشر کی طرف بڑھتی ہے اور اشر کا گریبان پکڑتی ہے۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا میری بہن کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا؟ تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری وجہ سے آج میرے پاپا مجھ سے بدظن ہو گئے۔ آیت نفرت سے بولتی ہے۔ اشر ایک جھٹکے سے اپنا گریبان آیت سے چھڑاتا ہے۔ اپنی حد میں رہو۔ اشر غصے سے دوڑا۔ اشر کی داڑھ سے عائشہ بھی ڈر گئی تھی۔ عائشہ بیٹا اپنے کمرے میں جاؤ، اشر نرمی سے عائشہ سے بولتا ہے۔ عائشہ جانے لگتی ہے۔ عائشہ یہیں کھڑی رہو، اپنے بھائی کا اصلی چہرہ دیکھو۔ آیت اشر کی طرف دیکھتی ہوئی عائشہ سے بولتی ہے۔ عائشہ پریشانی سے دونوں کی طرف دیکھتی ہے۔ عائشہ تم نے سنا نہیں کیا بول رہا ہوں؟ اشر عائشہ کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہتا ہے۔ عائشہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اشر آیت کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کے جاتا ہے۔ آیت کو بیڈ پر دھکا دیتا ہے۔ آیت بیڈ پر گرتی ہے۔ اشر دروازہ بند کرتے ہوئے آیت کی طرف بڑھتا ہے۔ تم نیچے کیا بکواس کر رہی تھی؟ اشر آیت کو بازو سے پکڑ کر بولتا ہے۔ سچ بول رہی تھی، تمہاری بہن کو تمہارا اصلی چہرہ دکھا رہی تھی۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، تم کو کیا پتا عزت کیا ہوتی ہے؟ تم دوسروں کی بیٹی بہنوں کی عزت سے کھیلنے والے ایک درندے ہو۔ نفرت کرتی ہوں تم سے، شدید نفرت۔ آیت اشر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی ہے تم قصوروار نہیں، تمہارا باپ ایک نمبر کا گھٹیا آدمی ہے، تو تم سے کیا گلہ کروں؟ اشر آیت کا بازو چھوڑ کر بولتا ہے اور اشر اپنی گھڑی اتار کر ٹیبل پر رکھتا ہے۔ پیچھے بیٹھی آیت نفرت سے اشر کو دیکھتی ہے۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا میں نے برداشت کیا، لیکن میں اپنی بہن کی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گی۔ آیت روتے ہوئے بولتی ہے اگر یہ سب میں تمہاری بہن کے ساتھ کروں تو تم کیسا لگے گا؟ آیت تلخی سے بولتی ہے بکواس بند کرو اپنی، بس بہت بول لیا تم نے، بہت سن لیا میں نے، اپنی اوقات میں رہو ورنہ۔ اشر چیخ کر بولتے ہیں ورنہ کیا کر لو گے؟ بولو۔ آیت بھی چیخ کر بولتی ہے تم اپنے باپ کے بارے میں جانتی کیا ہو؟ تم نے اپنے باپ کا اصلی چہرہ دیکھا ہے کب؟ اشر آیت کا منہ پکڑ کر بولتے ہیں خبردار اگر تم نے میرے پاپا کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا۔ آیت اشر کا ہاتھ پکڑ کر بولتی ہے۔ اشر آیت کے ہاتھ جھٹکتے ہیں اور آیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتے ہیں ہاں میں نے خود ارم کی شادی اپنے دوست ارسلان سے کرائی ہے، جاؤ جو کر سکتی ہو کرو، اور ہاں تمہارے باپ کو حال کروں گا کہ مجھ سے موت کی بھیک مانگے گا۔ اشر صفاقے سے بولتا ہے۔ اشر غصے سے کمرے سے چلا جاتا ہے۔ آیت زمین پر بیٹھ کر چیخ چیخ کر رونے لگتی ہے۔ اشر مر جاؤں تم، اللہ کرے موت آ جائے تمہیں، تم کو کبھی سکون نصیب نہ ہو۔ آیت روتے ہوئے بولتی ہے دوریاں پھر سے سمٹ سکتی ہیں، سمجھائیں کیسے؟ فاصلے ختم بھی ہو سکتے ہیں، اچھا کیسے؟ میں کسی کو نہیں کبھی دل تک نہیں آنے دیتی، باقی سب چھوڑو، بتاؤ تو یہاں پہنچے کیسے؟ ٹھیک ہے تم نئی دنیا کے سفر پر نکلو، ہم سفر بھی نیا مل جائے گا، سوچو کیسے؟ مجھے دیکھتا رہتا ہے بڑی حسرت سے، اس کو اندازہ تو ہے دل سے وہ اترے کیسے؟ جاؤ رہنے دو کوئی بات نہیں، کام کرو، اس قدر تلخ رویہ کون رکھتا ہے کیسے؟
صدف زبیری۔ اشر اتنی سردی میں سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اشر پھر سے ماضی میں کھو گیا جاتا ہے۔ ماضی جویریہ روتے ہوئے اپنے بھائی کے گھر جاتی ہے۔ جنید جویریہ کو اپنے سینے سے لگا کر خاموش کراتے ہیں۔ تم پریشان نہ ہو جویریہ، تمہارے بھائی ابھی زندہ ہے، چلو میرے ساتھ۔ جنید جویریہ کو لے کر اظہر نذیر کے گھر جاتے ہیں۔ جنید نذیر غصے سے دروازے بجاتے ہیں۔ اظہر نذیر باہر نکلتا ہے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن پر گھٹیا الزام لگانے کی؟ جنید غصے سے اظہر کا گربان پکڑ کر بولتا ہے، ارے چھوڑو میرے بیٹے کو۔ اظہر کی ماں غصے سے بولتی ہے، تمہاری بہن ایک بدچلن عورت ہے۔ اظہر کی ماں نے زہر اگلا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جنید نے کہا۔ اندر آؤ، اظہر نذیر بولتا ہے۔ یہ دیکھو موبائل، اس میں اس لڑکی کا میسج، توبہ توبہ کتنے بے حیائی والی باتیں لکھی ہیں۔ اظہر کی ماں کان کو ہاتھ لگا کر بولتی ہے، پتہ نہیں کب سے یہ چکر چل رہا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میسج پڑھ کر جنید آگ بگولا ہو گیا۔ جویریہ، تم کو ذرا سمجھ نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ تم کو اپنی بہن کے ساتھ کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ جنید غصے سے بولتا ہے، نہیں بھائی یہ جھوٹ ہے۔ جویریہ روتے ہوئے بولتی ہے، کیا جھوٹ ہے؟ یہ میسج جھوٹ ہے، تمہاری طرف سے میسج کیا گیا تھا۔ جنید موبائل جویریہ کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ میسج میں نے نہیں کیا۔ جویریہ روتے ہوئے بولتی ہے، بس بہت بکواس کر لی تم نے۔ اظہر نے نفرت سے کہا۔ گاڑی کے ہارن سے اشر دنیا کی فوج کی دنیا میں لوٹا۔ اور بھائی مرنے کا شوق ہے کیا؟ اشر گاڑی سے ٹکراتے ہوئے بچ گیا تھا۔ سوری بھائی صاحب، اشر معذرت کی۔ ارسلان، مجھے ابو سے ملنا ہے پلیز، اشر بھائی کے گھر لے چلیں۔ ارم ارسلان سے بولتی ہے، اس وقت یار اچھا نہیں لگتا۔ ارسلان نے ٹی وی دیکھتے ہوئے کہا، پلیز لے چلیں نا۔ ارم مسلسل اصرار کرنے لگی، اچھا ٹھیک ہے چلو۔ ارسلان بولتے ہیں، آپ کتنے اچھے ہیں۔ ارم نے خوشی سے کہا۔ ارسلان ارم کے بچوں کی طرح خوش ہونے پر مسکراتا ہے۔ اشر کو گھر سے گئے ہوئے 4 گھنٹے ہو گئے۔ عریشہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ عریشہ اشر کو فون ملاتی ہے لیکن اشر کا نمبر بند تھا۔ عریشہ پھر فرمان کو فون ملاتی ہے، ہیلو فرمان، عریشہ بولتی ہے۔ فرمان 2 دن سے نائٹ ڈیوٹی کر رہا تھا، آج اسے نیند پوری کرنے کا موقع ملا تھا، لیکن عریشہ کے فون سے اشر کی نیند خراب ہوئی۔ فرمان کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ فرمان بند آنکھوں سے فون اٹھاتے ہیں، ہیلو، نیند سے بوجھل آواز سے بولتے ہیں، کیا اشر گھر سے کہیں چلے گیا؟ کہاں چلا گیا؟ ٹھیک ہے تم پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں۔ فرمان پریشانی سے بولتے ہیں، اشر کیا کروں میں؟ فرمان بیٹھ سے اٹھتے ہوئے کہا، ہاشم بیگ عدنان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تم نے اس اشر کو جان سے مار دو، یہ میرے لیے سر کا درد بنتا جا رہا ہے۔ ہاشم بیگ غصے سے بولتا ہے، ایک بار سوچ لو، تمہاری بیٹی کا شوہر ہے۔ عدنان شطرنجی کی بازی کھیلتے ہوئے کہا، کوئی دماد نہیں میرا، اس کمینے کو چھوڑوں گا نہیں میں، ناک دم کر رکھا ہے، میرا سارے شیئر خرید لیے، میری کمپنی کو ایک دم بہت بڑا نقصان ہوا۔ ہاشم ایک غصے سے بولتا ہے، بس اب اور نہیں، میں اس کو اب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاشم شفاقی سے بولتا ہے۔ فرمان اشر کو ہر جگہ ڈھونڈتا ہے، اشر فرمان کو سڑک پر بیٹھا نظر آتا ہے۔ فرمان گاڑی سے جلدی سے اتر کر اشر کے پاس آتا ہے، تم یہاں مزے سے بیٹھے ہو اور میں پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمان اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے ہوئے بولتا ہے۔ اشر خاموش رہتا ہے، تم سن بھی رہے ہو؟ فرمان خفگی سے بولا، بول، بس دل چاہ رہا تھا، تمہارے دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ اتنی سردی میں باہر کھڑے نہیں ہو جا رہا اور تم کو اتنی ٹھنڈ میں سڑک پر بیٹھنے کا دل کر رہا ہے؟ دیکھتے کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ فرمان اشر کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں یار، تم بتاؤ تم یہاں کیسے آئے؟ عریشہ کا فون آیا تھا، وہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ فرمان جمائی لیتے ہوئے کہا، سوری یار، میری وجہ سے تم پریشان ہوئے۔ اشر فرمان کی نیند سے بوجھل آنکھیں میں دیکھ کر بولتا ہے، اچھا بھائی آپ چل بھی گھر، ویسے بھی بہت رات 11 بج رہے ہیں۔ فرمان گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، چلو۔ اشر کھڑا ہو کر بولتا ہے، سر آپ کے بیٹے کا پتہ چل گیا ہے، وہ پاکستان میں ہے۔ گریس ڈاؤنی بولتے ہیں، اظہر نذیر امریکہ میں 20 سال رہائش پذیر تھا۔ امریکہ میں اظہر نذیر نے بہت دولت پیسہ بنایا، کئی شادی میں کی، لیکن سب ناکام رہی۔ اظہر نذیر کے کسی یاد نہیں ہوئی۔ جویریہ کے انتقال کے بعد اظہر نذیر پاکستان سے امریکہ شفٹ ہو گیا تھا۔ اظہر کو جویریہ کی بے گناہی کا پتہ چلا تھا، لیکن سوائے پچھتاوے کے کیا کر سکتا تھا؟ اظہر اپنے بچوں کو ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن وہ انہیں ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ اظہر نذیر امریکہ کی ایک کمپنی کا پتہ چلا جو لوگوں کی فیملی سے بچھڑ گئے تھے، ان سے ملاقاتے ہیں، ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ساری معلومات حاصل کر کے بتاتے ہیں اور بدلے میں رقم وصول کرتے ہیں۔ اس کمپنی کے ملازم کو ہر زبان آتی ہے، ہر ملک کے لوگوں سے انہیں ہی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اشر نذیر یہ اس کی تصویر ہے اور انٹرنیشنل بزنس مین ہے، اتنے کم وقت میں اتنا اپنا بنایا، اور اس فائل میں اس کی ساری معلومات موجود ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، پہنتا ہے، کب سو کر اٹھتا ہے، کس سے ملتا ہے، رہتا کہاں ہے، اور ابھی حال میں اسے بیسٹ بزنس مین ہونے کا ایوارڈ ملا ہے اور بھی کئی ایوارڈ حاصل کیے ہیں۔ گریس ڈاؤنی بولتا ہے۔ اظہر نذیر اپنی جیب سے چیک بک نکال کر خالی چیک پر دستخط کر کے گریس ڈاؤنی کو دیا۔ تھینکس سر۔ گریس ڈاؤنی چیک کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولتے ہیں۔ اظہر نذیر فائل لے کر گریس ڈاؤنی کی کمپنی سے نکلتا ہے۔
ارم ارسلان کے ساتھ اشر پلیس میں آ گئی۔ ارسلان ارم کو لے کر اندر جاتا ہے۔ ارسلان کو گھر کے ملازم جانتے ہیں تو ارسلان کو اندر آنے دیتے ہیں۔ ارسلان ارم کے ساتھ ڈائننگ روم میں بیٹھتا ہے۔ سکینہ عائد کے کمرے میں آ کر عائد کو ارس کی بہن کے آنے کی اطلاع دیتی ہے۔ عائد بیڈ پر الٹی لیٹی رو رہی ہے۔ سکینہ کی بات سن خوشی سے اٹھتی ہے۔ اپنے آنسو پوچھتے جلدی سے باہر کمرے سے نکلتے ایک سینے سے اتر کر ڈائننگ روم میں قدم رکھتی ہے اور ارم کے گلے سے ملتی ہے۔ تم کیسی ہو ارم؟ عائد روتے ہوئے بولتی ہے۔ ابو میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہو؟ یہ اشر بھائی کہاں ہے؟ ارم عائد سے بولتی ہے میں ٹھیک ہوں۔ عائد پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور مجھ سے یہ امید نہیں تھی، تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ تم نے اس گھٹیا آدمی کے باتوں میں آ کے بھاگ کر شادی کر لی، ماما پاپا کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں آیا۔ عائد غصے سے بولتی ہے ابو آپ سچ نہیں جانتی، اشر بھائی ایک بہت عظیم انسان ہے، آپ کو نہیں پتا پاپا کتنی گھٹیا انسان ہے۔ ارم نے نفرت سے کہا۔ ارم کی بات سن کر عائد کا ہاتھ ارم پر اٹھ جاتا ہے۔ تم کو شرم آنی چاہیے، تم اپنے باپ کے بارے میں اتنا گھٹیا بات کرتے ہوئے اس آدمی کی باتوں میں آ کر اپنے باپ کو برا بول رہی ہو۔ عائد غصے سے بولتی ہے ابو۔ ارم اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا آپ کو کچھ نہیں پتا، سچ جان جائیں گی تو نفرت ہو جائے گی، ہمیں تو اشر بھائی نے بچا لیا ورنہ وہ ہماری ساری ماں بہہ ہی دیتی۔ ارم تاخیر سے بولتی بس ایک اور نہیں لفظ بھی تم نے ماما پاپا میں کہا نا تو میں اچھا نہیں کہوں گا۔ کیا پٹی باندھی ہے اشر نے تمہاری آنکھوں پر؟ تم اپنے باپ سے بدگمان کر دیا، اتنا زہر بھر دیا، تم ان کی کردار پر انگلی اٹھانے لگی۔ عائد تالی مارتے ہوئے زفری انداز میں بولی بس کر دیں ابو، بنا سچ جاننے کہ آپ اشر بھائی کو یہ سب بول رہی ہیں، سچ سامنے آنے پر آپ پچھتاؤ گی۔ ارم روتے ہوئے بولتی ہے نکل جاؤ میرے گھر سے، آج سے تم میرے لیے مر گئی۔ عائد نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا دیکھیں بھابھی بات تو سنیں۔ ارسلان کب سے دیکھ رہا تھا، اٹھ کر عائد کے پاس آ کے بولتے مسٹر آپ کا جو بھی نام ہے نکل جائے میرے گھر سے اپنی بیوی کو لے کر۔ عائد تنگی سے بولتی ہے پھر میری بات اور سنیں۔ ارسلان پریشانی سے بولتے ہیں رہنے دے ارسلان، کوئی فائدہ نہیں انہیں سمجھانے کا، چلیں یہاں سے۔ ارم عائد پر نظر ڈال کر